میاں صاحب جوڈیشل کمیشن، پھر اس میں آپ اگر وہ خود تیار ہیں کہ 2014 بھی ہو اور پی ٹی بھی ہو تو آپ نواز شریف کی نائلی بھی اس میں ڈال لیں. عمران خان کو جو کیسز رات کو 12 بجے تک کیس چلتے رہے ان کیسز میں اور دوسرے کیسوں میں سزا دی گئی، الیکشن کمیشن آپ کے وقت یا بعد کے وقت کس طرح مینج ہوتا رہا؟ بنائیں پھر ایک، اب تو تمہیں اجازت مل گئی ہے، بنا دیو حکومت ہو تسی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے اور انہوں نے درست کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اب تو اداروں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وہ آتا کر رہے ہیں کہ 2014 آپ بھی کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یقیناً کہیں گے کہ جو انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور یہ بھی بات سلمان اکرم راجہ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے وہ 9-10 مئی سے پاک ہو جائے اور جو پریس کانفرنس نہ کرے وہ آج تک جیل میں رہے. سب سے بڑا قصوروار وہ ہے جنہوں نے 9-10 مئی کے ملزموں کو پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا، جنہوں نے ان کو بری الذمہ قرار دے. کیسے وہ کسی کو اس چیز سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، وہ پوچھے کہ عمران خان ویسے ہی بری الذمہ قرار دیا میاں صاحب کہ یہ کہا تھا. سنیں سر، جیسے میاں نواز شریف صاحب بری الذمہ ہوا چیز سے، کہاں سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی تھیں، جیلوں میں جا رہے تھے اور اس کے بعد سڈنلی پھر یار مجھے سزا دے لو، عمران خان صاحب کو نہ دو، آپ نواز شریف کو سزا دے لو، پر میری بات تو سن لو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے. یار بات مکمل کر لینے دیں، میں آپ کی منت کر رہا ہوں، مہربانی کریں. میں آپ سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے عمران خان بطور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت پاکستان نے دی، ایران میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی. آپ مودی کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن جائے پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. امریکہ میں بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، الزام ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے آتا ہے وہ مودی کو. میں یہ کہتا ہوں کہ آج جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، مگر اس بنا پہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ 8 فروری کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو ووٹ پڑے. پھر میں آج آپ کو کاشف عباسی ایک بات کہنے لگا ہوں، جن بنا پہ وہ مقبول ہوا یا 8 فروری کو 5, 10, 15% اس کو ووٹ پڑا، نواز شریف کو آپ تمام وہ سچ حقائق کہہ لینے دیں. صرف شرط ایک ہے، اس کو غدار نہ کہنا، اس کو مودی کا یار نہ کہنا، اس کو امریکہ کا غلام نہ کہنا، اس کو ڈاکو چور لٹیرا نہ کہنا. اس کو سزا کوئی ایسی نہ دے دینا کہ ہم ڈھونڈتے پھریں نواز شریف کو. نواز شریف سچ بول دے تو نواز شریف پاکستان کا مقبول ترین وہ شخص ہوگا جس کی مقبولیت آسمان کو چھوئے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب سچ نہیں بولتے. سر میری بات سنیں، کس نے روکا ہے؟ اس سے نقصان لیڈر کم ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میری بات سنیں میاں صاحب، کوئی نقصان نہیں کر سکتا. میری بات سنیں، اس ملک کا مسئلہ پتہ ہے کیا میاں صاحب؟ ابھی آپ نے القاعدہ ٹریننگ کا کہا، ایران کا کہا، وغیرہ وغیرہ، جو کہ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہو. تو دوسری سائڈ اٹھے گی اور کہے گی ڈان لیکس 1، آپ نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں سب کچھ کراتی ہیں. ڈان لیکس 2، ممبئی حملے ہم نے ایک بندے بھیج کے کرائے تھے. میاں صاحب نے کہا یہی پرابلم ہے کہ آپ پوائنٹ سکورنگ میں ادھر چلے جاتے ہیں، تسی پوائنٹ سکور کرو گے دوجا بھی آ کے کرے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ اس سے باہر نکلنا ہے، اس سے آگے جانا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سن لیں، اس سے باہر نکلتے ہیں. ایک سیکنڈ، جو بات آپ فرما رہے ہیں ڈان لیکس، میں آج بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے صحیح کہا تھا اور ہمارے بعد آنے والے جرنل صاحب نے وہ چیزیں پبلک میں کہیں. پھر ڈان لیکس تو نہیں ہوئی تھی، ہمیں تو مجرم یہ موقف آپ کا ایک جرم ہے. جانتے ہیں کہ یہ موقف میرا آپ سے قریب تر اس بات پر. پرابلم یہ ہے میرا موقف بھی یہی ہے کہ یہ ڈان لیکس کوئی نیشنل سیکیورٹی لیک نہیں تھی. ڈان لیکس پہ اس نے اپنے 2 وزراء کو ان کی خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا. نواز شریف کا یہ جرم ضرور ہے کہ اس نے اپنے سینے میں بہت سے راز رکھے ہوئے ہیں کارگل سے لے کر دیگر ایشوز تک، مگر وہ بول نہیں رہا. یہ اس کا قصور ہے، یہ اس کا قصور نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی قصور ہے کہ وہ پبلک میں وہ چیزیں لے کر آیا اور اپنے پہ سہ گیا اور پھانسی چڑھ گیا. نواز شریف اپنے پہ سہ گیا کارگل کا ایشو اور تاحیات نااہل ہو گیا، ہائی جیکر بن گیا. ٹھیک کہہ رہے، مگر میں یہ ضرور بات کہوں گا
کہ جو شخص میری بات پاکستان سنیں. کا نقصان کرتا ہے وہ آج تک قیدی نمبر 804 کہلاتا ہے. سہولت کاری اس کو آج بھی میسر ہوتی ہے, اس کو سزا نہیں دی جا سکے گی میرے سے لکھوا لیں. مگر یہی باتیں اگر نواز شریف نے اشر شیر بھی کی ہوتی تو آج تک پھانسی لگا ہوتا.